میرے جیسا طفل مکتب جو کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام پر کیا لب کشائی کرے، کیا گوشہ چینی کرے۔ میں تو انداز فروغی شہید کی زبان میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے علماء، فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کے شان و مقام پہ اگر لب کشائی کرنا چاہیں، میرے پیغمبر کے شان و مقام پر اگر مدح سرائی کرنا چاہیں، تو پھر آخر میں اس شعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے 30 برس کی عمر میں میرے پیغمبر کے شان و مقام پہ لکھنا شروع کیا، وہ 40 برس تک لکھتا رہا۔ جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے سمجھا کہ اب تو میری موت کا وقت قریب، میری ذہانت و متانت و فطانت ختم ہونے لگی، میری قوت گویائی ختم ہونے لگی، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی، میری کانوں کی سماعت ختم ہونے لگی، میرے ہاتھوں کے اندر بھی لفظہ طاری ہونے لگا۔ تو اس نے اپنا آخری کلام لکھ کر دیوان ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر ہاتھ باندھ کر جھک کر یہ کہتا نظر آیا کہ آقا میں نے ساری زندگی لگا دی آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی منقبت، آپ کا تقدس، آپ کا ناموس، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی بطانت پر آقا میں نے رباعیات لکھے، غزلیں لکھی، نعتیں لکھی، اشعار لکھے، قطعات لکھے، رباعیات لکھی، لیکن آقا اب میں مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے ایک اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں۔ تو فروغی شہید کہا کرتے تھے کہ اس نے آخری کلام لکھا، آقا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، کلام آپ لبا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام علماء لکھا مدہ باقی ہے۔